اردو ترجمہ پارہ نمبر 27۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے خدا کی طرف سے بھیجے جانے والے فرشتوں، آخر تمہاری اصل مہم کیا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، ہم ایک مجرم گنہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر ایسے سخت مٹی کے پتھر برسائیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پالنے والے مالک کی طرف سے خاص نشان پڑے ہوئے ہیں، حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے۔ تو ہم نے اس بستی میں سے سب ایمان لانے والوں کو تو نکال لیا، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور ہم نے اس واقعے میں ایک بڑی نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو سخت تکلیف دینے والی خدائی سزا سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی تمہارے لیے بڑا سبق ہے۔ جب ہم نے انہیں فرعون کی طرف کھلے ہوئے ثبوت کے ساتھ بھیجا تو فرعون نے اپنی طاقت کے بل پر اکڑ کر منہ پھیر لیا اور بولا، یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے؟ آخرکار ہم نے اس کو اور اس کی فوجوں کو پکڑ لیا اور ان سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ تھا ہی قابل لعنت، یا اس حالت میں پھینکا کہ اب اس پر ہمیشہ لعنت اور پھٹکار برستی ہی رہے گی۔ اور قوم عاد کے قصے میں بھی تمہارے لیے نشانی یا سبق ہے، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی خشک بے نتیجہ اور بری قسم کی آندھی بھیجی کہ وہ جس چیز پر سے گزرتی اس کو سوکھی ہوئی گھاس کے چورے جیسا برباد کر کے چھوڑتی۔ اسی طرح قوم ثمود میں بھی تمہارے لیے خدا کی قدرت کی نشانی یا سبق موجود ہے۔ جبکہ ان سے کہا گیا کہ کچھ دن اور مزے اڑا لو، تو انہوں نے اپنے پالنے والے مالک کے حکم سے سرکشی کی، تو انہیں ان کی آنکھوں کے سامنے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والی بجلی نے پکڑ لیا، اور وہ دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے۔ اس کے بعد نہ تو ان میں اٹھ کر کھڑے ہونے کی طاقت باقی تھی اور نہ انہیں کوئی مدد ملنا ممکن تھی۔ اور اس سے بہت پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی بڑا برا انجام ہوا، کیونکہ وہ بھی بڑے بدکار اور نافرمان لوگ تھے۔ آسمان بھی ہماری قدرت کی ایک نشانی ہے کہ اس کو ہم نے اپنی طاقت سے بنایا ہے، اور ہم بڑی وسعت دینے والے ہیں۔ اور زمین کو بھی ہم نے فرش بنایا، اور ہم کتنے اچھے ہموار کر کے بچھانے والے ہیں۔ اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، یا ہم نے ہر چیز کو دو دو قسم کا بنایا تاکہ شاید تم سمجھ اور سبق حاصل کرو۔ بس اللہ کی طرف دوڑو، میں تمہارے لیے خدا کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، اور اللہ کے سوا دوسرا خدا نہ بناؤ، میں تمہیں اس کی طرف سے اس بارے میں کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ غرض یوں ہی ہوتا رہا، ان سے پہلے کے لوگوں کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا وہ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے چلے آئے ہیں تاکہ سب کے سب یہی بکتے چلے جائیں؟ نہیں، بلکہ یہ سب ایک ہی طرح کے سرکش گروہ ہیں۔ بس اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ پھیر لیجئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام نہیں، البتہ انہیں سمجھاتے رہیے، کیونکہ سمجھانا اور نصیحت کرنا ایمانداروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ میری بندگی عاجزانہ اطاعت کریں۔ میں ان سے نہ تو روزی کا طلبگار ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلایا کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو خود سب کو روزی دینے والا بھی ہے اور زبردست اور مضبوط قوت والا بھی۔ تو یقیناً جن لوگوں نے ظلم کیا ان کی بھی سزا کی باری مقرر ہے، جیسے ان کے ساتھ والوں کی باری تھی۔ تو وہ لوگ مجھ سے اپنی سزا پانے میں جلدی نہ کریں۔ آخرکار حق سے انکار کرنے والے کافروں کے لیے تباہی تباہی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے اس دن کا انکار کیا جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ سورہ طور مکی، آیات 49 رکوعات 2۔ طور کے لفظ سے شروع ہونے والا سورہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا ہے، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے طور کے پہاڑ کی اور ایک چمکدار کھلے ہوئے ورق میں لکھی ہوئی کتاب کی جو باریک جلد یا جلدی پر لکھی ہوئی ہے، اور قسم ہے بیت المعمور یعنی اس گھر کی جو آباد ہے، اور قسم ہے اس چھت کی جو اونچی ہے، اور قسم ہے اس سمندر کی جو موجیں مار رہا ہے، کہ تمہارے پالنے والے مالک کا عذاب ضرور بالضرور واقعہ ہونے والا ہے، جس کا دفاع کرنے والا یا ٹالنے والا کوئی نہیں۔ جس دن آسمان بری طرح تھر تھرانے لگے گا اور پہاڑ پورے کے پورے اڑے اڑے پھٹے پھٹے پھریں گے، اس دن خدا و رسول کو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی تباہی اور بربادی ہی بربادی، جو بڑے غلط قسم کے کاموں اور سرگرمیوں میں تفریح محسوس کرتے ہیں،
जिस दिन वो लोग जहन्नुम की आग की तरफ शिद्दत के साथ धक्के दे दे कर ले जाए जाएंगे, यही वो आग है जिसे तुम जुटलाया करते थे। क्या ये जादू है या तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आता? इसी में चलते रहो, अब तुम सब्र करो या न करो, तुम्हारे लिए सब बराबर है। तुम्हें तो बस बिल्कुल वैसा ही बदला दिया जा रहा है जैसे काम तुम किया करते थे। हकीकत यह है कि खुदा की नाराजगी या बुराइयों से बचने वाले मुत्तकीन जन्नत के सरसब्ज व शादाब घने बागों और ऐश के सामान या नेमतों में होंगे, मजे ले रहे होंगे उससे जो उन्हें उनके पालने वाले मालिक ने दिया होगा। गर्ज उनके पालने वाले मालिक ने उन्हें जहन्नुम की सजा से बचा लिया। मजे से खाओ और पियो अपने उन नेक कामों के बदले में जो तुम दुनिया में किया करते थे। वो आमने सामने तरतीब के साथ रखे हुए तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे और हमने उनकी शादी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों वाली गोरी गोरी हूरों के साथ कर दी होगी। जिन लोगों ने अब्दी हकीकतों को या खुदा व रसूल को दिल से माना और उनकी औलाद ने भी उनके साथ ईमान के किसी दर्जे में उनकी पैरवी की, तो हमने जन्नत में उनकी औलाद को उनसे मिला दिया, जबकि हमने उन बुजुर्गों के अमाल में से कुछ कम भी नहीं किया। गर्ज हर आदमी अपने किए हुए अमाल के साथ गिरवी है या हर शख्स अपने अमाल की कमाई के एवज रहन है। फिर हम उन्हें मदद पहुंचाएंगे फलों से और गोश्त से, और जिस चीज को भी उनका दिल चाहेगा वो सब चीजें उन्हें दिए चले जाएंगे। उस जन्नत में वो एक दूसरे से ऐसी शराब के भरे हुए सागर लपक लपक कर छीना झपटी भी कर रहे होंगे जिस शराब में ना तो कोई गंदी बेहुदा बात होगी और ना कोई गुनाह होगा। उनके पास चारों तरफ ऐसे नौजवान खिदमतगार चक्कर लगा रहे होंगे जो उन्हीं के लिए मखसूस होंगे, ऐसे खूबसूरत जैसे छुपा कर रखे हुए चमकदार मोती। फिर ये लोग आपस में एक दूसरे से उनके हालात पूछेंगे। वो कहेंगे कि हम तो इससे पहले दुनिया में खुद अपने घर में बहुत डरा करते थे, तो अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया और हमको इस जुलसा देने वाली सख्त गर्म हवा की सजा से बचा लिया। हकीकत यह है कि हम पहले ही अपनी दुनिया की जिंदगी में इस सजा से बचाने की खुदा से दुआएं मांगा करते थे। वाकईन खुदा अच्छा ही अच्छा करने वाला मोहसिन भी है और मुसलसल बेहद रहम करने वाला भी। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नसीहत और याद दहानी करते रहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पालने वाले मालिक के फजलो करम से ना तो काहिन या नजूमी है और ना दीवाने हैं। क्या ये लोग ये कहते हैं कि ये शख्स शायर है और इसके लिए वो लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो मौत के किसी हादसे का शिकार हो जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अच्छा फिर इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से हूँ। क्या उनकी अक्लें उन्हें ऐसी ही अहमकाना बातें करने का हुक्म देती हैं या वो बेहद सरकश और शदीद लोग हैं? क्या वो ये कहते हैं कि इस शख्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुरान घड़ लिया है? नहीं, बल्कि असल बात यह है कि वो खुदा व रसूल को दिल से मानना ही नहीं चाहते। अच्छा तो फिर वो इस जैसा और इस शान का कलाम बना कर लाएं अगर वो अपनी बात में सच्चे हैं। क्या वो किसी खालिक के बगैर खुद ब खुद पैदा हो गए हैं या ये खुद अपने को पैदा करने वाले हैं? क्या जमीन और आसमानों को उन्होंने पैदा किया है? बल्कि असल बात यह है कि वो हकीकतों पर यकीन करना ही नहीं चाहते। क्या उनके पास तेरे पालने वाले मालिक के खजाने हैं या यही लोग पूरे के पूरे इख्तियार के मालिक हैं? क्या उनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर ये आसमानी राजों को सुन लेते हैं? तो जिसने कुछ सुन लिया हो वो खुली हुई कोई दलील पेश करे। क्या अल्लाह के लिए तो बेटियां ही बेटियां हों और तुम्हारे लिए बेटे? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कोई मुआवजा मांगते हैं जिससे वो एक बड़े माली नुकसान के बोझ के नीचे दबे चले जाते हैं? क्या खुद उनके पास छुपी हुई गैब की बातों का इल्म है कि वो उसे लिखते चले जा रहे हैं? क्या ये लोग कोई चाल चलना चाहते हैं? अगर ये बात है तो हक से इनकार करने वाले काफिरों पर खुद उनकी चाल उल्टी जा पड़ेगी। क्या उनके लिए अल्लाह के सिवा कोई और खुदा है? पाक है अल्लाह की जात उस शिर्क से जो ये लोग कर रहे हैं। अगर वो आसमान का एक टुकड़ा भी गिरते हुए देख लें
تو بھی وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو بادل ہے جو تہ بتہ کر دیا گیا ہے، یا یہ تو بادل ہے جو امنڈا چل آ رہا ہے۔ بس انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، یہاں تک کہ ان کو اس دن کا سامنا ہو جس میں وہ بے حس حرکت کر کے مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ تو ان کی اپنی اولاد چالاکی یا چال بازی ان کے کسی کام آئے گی اور نہ انہیں کہیں سے کوئی مدد مل سکے گی۔ اور حقیقتاً ایسے ظالموں کے لیے تو اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ایک بڑی سزا ہے، لیکن ان میں کے اکثر یہ بات نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے پالنے والے مالک کا فیصلہ آنے تک صبر سے کام لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری طرح ہماری نگاہ یا حفاظت میں ہیں، اور جب بھی کھڑے ہوا کریں تو اپنے پالنے والے مالک کی حمد و تعریف کے ساتھ ساتھ تسبیح کیا کیجیے، یا خدا کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھا کیجیے۔ اور رات کے کچھ حصے مراد نماز مغرب، عشاء اور نماز تہجد میں، اور ستارے جب پلٹتے ہیں یعنی فجر کی وقت جب ستارے ڈوبتے ہیں تسبیح پڑھا کیجیے۔ سورہ نجم مکی، آیات 62، رکوعات 3۔ ستارے کے ذکر سے شروع ہونے والا سورہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ جھکا کہ تمہارا ساتھی مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو گمراہ ہوا اور نہ وہ بہکا نہ بھٹکا۔ وہ تو اپنی نفسانی خواہشات سے بات تک نہیں کرتا، ان کا کلام تمام تر ایک وحی ہے جو ان پر خفیہ اشارے کے ذریعے بھیجی جاتی ہے۔ اس زبردست قوت والے مضبوط طاقتوں والے خدا نے بذریعہ جبریل تعلیم دیا ہے، جو بڑا شاندار، صاحب عقل و حکمت، صاحب قدرت، صحیح رائے والا ہے۔ پس وہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی منزل پر ٹھہرے، جبکہ وہ آسمان کے بلند ترین نقطے پر تھے۔ پھر وہ رسول قریب ہوئے، پھر اور زیادہ قریب ہوئے، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر قریب ہو گئے، یا اس سے بھی کم تر کے فاصلے پر آ گئے۔ پھر اللہ نے اپنے بندے کو وحی کے ذریعے خفیہ پیغام دیا جو اسے وحی کرنا تھا، یا تب اس نے اپنے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی اسے پہنچانی تھی۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے کوئی دھوکہ نہ کھایا اس میں جسے انہوں نے دیکھا، تو کیا تم ان سے بحث یا جھگڑا کرو گے اس میں جسے انہوں نے خود دیکھا ہے؟ پھر انہوں نے مراد رسول نے انہیں مراد جبریل کو دیکھا دوسری دفعہ کے اترنے میں سدرۃ المنتہا کے پاس، یعنی اس بیری کے درخت کے پاس جو کائنات کے انتہائی سرے پر واقع ہے، جس کے پاس جنت الماوا یعنی بہشت بری ہے، یعنی وہ جنت جو مومنین کے ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، یا مراد وہ جنت ہے جس میں شہداء کی ارواح رکھی جاتی ہیں۔ اس وقت اس صدرہ یعنی بیری کے درخت کو لپیٹ رہا تھا وہ نور جو وہاں چھا رہا تھا، مگر نہ تو ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر چوکی، نہ چنگیائی، اور نہ حد سے آگے بڑھی، یعنی رسول نے حد سے آگے بڑھ کر خدا کی عین ذات کو دیکھنے کی کوشش نہ کی۔ حقیقتاً انہوں نے اپنے پالنے والے مالک کی قدرت کی نشانیوں میں سے بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، مراد جنت، جہنم، مکافات عمل، انبیاء کرام کی ارواح، عرش، نور خدا کا پرتو، یا جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ کیا تم نے لات اور عزا نامی بتوں پر غور کیا ہے، اور آخری والی تیسری دیوی منات پر بھی غور کیا ہے؟ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ یہ تو بڑی بے انصافی کی بے ڈھنگی تقسیم ہے۔ یہ سب کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، یہ لوگ صرف اپنے وہم و گمان اور جو ان کے دلوں میں تمنا ہے اس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پالنے والے مالک کی طرف سے ان کے پاس ہدایت اور صحیح رہنمائی آ چکی ہے۔ بھلا انسان کو ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ ہر تمنا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی یہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے، انجام بھی اور آغاز بھی۔ اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے دے اور وہ اس کی سفارش سننے کے لیے راضی بھی ہو۔
حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کی زندگی کو دل سے نہیں مانتے وہ فرشتوں کے نام لڑکیوں یا دیویوں کے ساتھ رکھ دیتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم حاصل نہیں ہے، وہ صرف فہم و گمان یعنی بلا وجہ کے اوٹ پٹانگ خیالات کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور ایسے وہم و گمان یا بلا وجہ کا اوٹ پٹانگ خیال حقیقت تک پہنچنے کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کر سکتا۔ تو اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر اس سے منہ پھیر لیجئے جو ہماری یاد سے منہ پھیر لیتا ہے، اور دنیا کی زندگی کے سوا اس کا کچھ مقصد نہیں ہوتا، بس یہی دنیا اس کے علم کی پہنچ کی آخری حد ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پالنے والا مالک اس کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ اس کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے راستے پر ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تاکہ وہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کی سزا دے، اور جو اچھے اچھے کام کریں ان کو اچھی جزا سے نوازے۔ رہے وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلی ہوئی بدماشیوں، بدکاریوں اور فحاشیوں سے بچتے ہیں سوا اتفاقی معمولی ہلکی ہلکی غلطیوں کے، تو یقیناً تمہارا پالنے والا مالک معاف کرنے میں بہت وسیع ہے، یعنی حقیقتاً ان کے لیے تیرے مالک کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے۔ وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا تھا، اور جب تم ماؤں کے پیٹ میں بچوں کی شکل میں تھے۔ بس تم اپنے نیک اور پاک ہونے کے دعوے نہ کرو، کیونکہ خدا ان کو خوب جانتا ہے جو واقعی برائیوں سے بہت بچنے والے متقی پرہیزگار ہیں۔ بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا جو خدا کے راستے سے پلٹ گیا اور تھوڑا سا اللہ کے راہ میں چل کر رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے وہ خبر نہیں پہنچائی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ہے، جس نے خدا سے وفاداری کی تھی؟ یہ خبر کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر اس کی وہی کوشش جو وہ کرے، یا انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہی کچھ جس کی وہ کوشش کرے، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسی کے مطابق اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ آخر میں تمہیں اپنے پالنے والے مالک تک پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جس نے ہنسایا ہے اور اسی نے رلایا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جس نے موت دی اور اسی نے زندگی دی، اور یہ کہ وہی ہے جس نے مرد عورت کے جوڑے پیدا کیے ایک قطرے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمہ ہے دوسری دفعہ کا پیدا کرنا، اور یہ کہ اسی نے غنی یا دولت مند کیا ہے اور اسی نے فقیر کیا ہے، اور یہ کہ وہی شہرا سب سے روشن ستارہ جو سورج سے 23 گنا زیادہ روشن ہے کا بھی مالک ہے، اور یہ کہ اسی نے پہلے والے قبیلہ عاد کو ہلاک کیا اور سمود کے قبیلے کو تو ایسا مٹا کر رکھ دیا کہ ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا، کیونکہ وہ حقیقتاً بڑے سخت ظالم اور بڑے سرکش تھے، اور قوم لوط کی اوندھی گرنے والی بستیوں کو اوپر سے نیچے دے مارا تو ان پر چھائی وہ آفت جو تم جانتے ہو کہ کیا چھایا۔ تو اپنے پالنے والے مالک کی کن کن نعمتوں اور قدرتوں پر شک کرے گا؟ یہ بھی ایک ڈرانے والا رسول ہے پہلے آئے ہوئے ڈرانے والوں میں سے، یا یہ قرآن ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہوں میں سے؟ وہ قریب آ جانے والی چیز قیامت قریب آ لگی ہے، یا موت کی آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں، یا اللہ کے سوا پردہ کھولنے والا کوئی نہیں۔ تو کیا اس بات پر تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو، روتے نہیں ہو، اور گا بجا کر ان باتوں کو ٹال دیتے ہو، یا اور تم غرور و تکبر سے سر اٹھائے چلے جاتے ہو؟ سجدے میں جھک جاؤ اللہ کے آگے اور اس کی بندگی عاجزانہ اطاعت کرتے رہو، سجدہ کیجیے۔ سورہ قمر مکی، آیات 55 رکوعات 3، جان کا ذکر کرنے والا سورہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قیامت کا وقت قریب آ گیا اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی نشانی یا معجزہ دیکھ لیں پھر بھی اپنا منہ موڑ موڑ کر ٹال جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ غرض انہوں نے ابدی حقیقتوں کو جھٹلایا اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پیچھے چلے۔
ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام تک پہنچنا ہے۔ اب جبکہ ان کے پاس ایسی خبریں آ چکی ہیں جو ان کو سرکشی سے روکنے کے لیے بہت کافی عبرت کا سامان ہے، ایسی پر اثر دانائی کی گہری باتیں جو نصیحت کے مقصد کو مکمل طور پر پورا کرتی ہیں، مگر ایسی زبردست تنبیہیں بھی انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں، تو بس اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنا منہ پھیر لیجئے۔ اب جس دن پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز مراد جہنم کی طرف بلائے گا، اس عالم میں کہ ان کی نگاہیں جھکی اور سہمی ہوئی ہوں گی، اور یہ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے چاروں طرف پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوں۔ پکارنے والے کی طرف دہشت اور خوف سے نظریں جمائے سرپٹ دوڑے چلے جا رہے ہوں گے۔ اس وقت یہی حق کے منکر کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے، یہ تو بڑا مشکل اور سخت دن ہے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم والوں نے بھی جھٹلایا، انہوں نے ہمارے بندے نوح علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا اور کہا یہ تو دیوانہ ہے، اور انہیں بری طرح ڈانٹا ڈپٹا اور جھڑکا گیا، یعنی ان پر لعنت ملامت کی بوچھاڑ کی گئی۔ آخر کار انہوں نے اپنے پالنے والے مالک کو پکارا کہ میں ان کے مقابلے میں بے بس اور مغلوب ہو چکا ہوں، تو میری مدد فرما، یا اب تو ان سے انتقام لے۔ تو ہم نے برستے ہوئے پانی کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشمے بہا دیے۔ پھر سارے کا سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو تجویز ہو چکا تھا، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے تختیوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگاہوں کے اشاروں پر چل رہی تھی۔ غرض یہ بدلہ لیا تھا اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری اور ناشکری کی گئی تھی۔ پھر اس کشتی کو ہم نے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، تو کیا ہے کوئی سبق لے کر نصیحت قبول کرنے والا؟ تو اب دیکھ لیا کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی ہوتی ہے میری تنبیہیں۔ غرض ہم نے اس قرآن کو سبق سیکھنے اور نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو سبق لے اور نصیحت قبول کرے؟ عاد کے قبیلے نے بھی ابدی حقیقتوں کو جھٹلایا، تو دیکھ لو کہ کیسی تھی میری سزا اور میرا ڈرانا۔ ہم نے ایک ایسے دن جو ہمیشہ کے لیے منحوس تھا ان کی طرف سردی سے ٹھٹرا دینے والی سخت طوفانی ہوا بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے درختوں کے تنے ہوں۔ دیکھا کیسی تھی میری سزا اور میرا ڈرانا؟ حقیقتاً ہم نے اس قرآن کو سبق لینے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ قوم سمود نے بھی ڈرانے والے انبیاء کو جھٹلایا۔ انہوں نے کہا ایک اکیلا آدمی جو ہے بھی ہم میں سے، تو کیا اب ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں؟ اس صورت میں تو ہم بالکل گمراہ اور دیوانے ثابت ہوں گے۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک آدمی رہ گیا تھا جس پر خدا کی وحی اتاری گئی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تو ہے ہی پرلے درجے کا جھوٹا، گھمنڈی، ڈھینگے مارنے والا، خود پسند۔ ہم نے نبی کو وحی کی ہے کہ انہیں کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا، گھمنڈی اور خود پسند ہے۔ ہم ایک خاص اونٹنی کو بھیجتے ہیں جو ان کے لیے امتحان کا ذریعہ ہوگی، تو آپ ذرا صبر و ضبط سے کام لیں اور دیکھیں کہ ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ بس انہیں اتنا بتا دیں کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، اور ہر ایک اپنی اپنی باری کے دن پانی پر آیا کرے گا۔ پھر ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا تو اس نے پکڑ کر اس اونٹنی کے ٹخنوں کے پچھلے حصوں کو کاٹ کر اسے مار ڈالا۔ پھر دیکھ لیا کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ ہم نے ان پر بس ایک دھماکہ کیا تو وہ بھرے ہوئے کھلیان میں خشک گھاس کی بھوسی کی طرح بھس ہو کر رہ گئے۔ غرض ہم نے اس قرآن کو سبق حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی سبق لے کر نصیحت قبول کرنے والا؟ لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ ہم نے ان پر سخت پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دی، سوا لوط علیہ السلام کے خاندان والوں کے کہ ان کو ہم نے رات کے پچھلے سحر کے وقت بچا کر نکال لیا۔ یہ ہمارا فضل و کرم تھا، اس طرح ہم صلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو ہمارا شکر گزار ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو ہماری سخت پکڑ سے ڈرایا تھا، مگر وہ ہماری ساری تنبیہوں پر شک کر کے اس کو باتوں میں اڑاتے رہے۔ پھر انہوں نے لوط علیہ السلام کے مہمانوں پر ڈورے ڈالے تو ہم نے ان کی آنکھوں کو ختم کر دیا۔ تو لو اب چکھو میری سزا اور میرے ڈرانے کا مزہ۔
پھر صبح سویرے ہی ایک نہ ٹلنے والے عذاب نے انہیں آ پکڑا۔ اب چکھو مزہ میری سزا کا اور میری تنبیہوں کا۔ ہم نے اس قرآن کو سبق لینے اور حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور فرعون والوں کے سامنے بھی ڈرانے والی چیزیں آئیں تو انہوں نے ہماری ساری کی ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ آخرکار ہم نے انہیں پکڑ لیا جس طرح کوئی زبردست طاقت، اقتدار، عزت اور قدرت والا پکڑا کرتا ہے۔ کیا تمہارے زمانے کے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں جو فتح حاصل کر کے ہی رہے گی۔ یہ جماعت بہت جلد شکست کھا جائے گی اور یہ سب کے سب پیٹ پھیر پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے۔ ہاں، ان کی اصل سزا کا وقت مقرر ہے جو قیامت کا وقت ہے، جو بڑی سخت مصیبت، بڑی زبردست آفت اور بہت زیادہ کڑوی منزل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مجرم لوگ سخت گمراہی، غلط فہمی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں، یا ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس دن یہ آگ میں منہ کے بل پھینک کر گھسیٹے اور رگیدے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا، لو چکو جہنم کی آگ کی لپٹ کا مزہ۔ ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے اور پیمانے یعنی قانون اور ضابطے کے مطابق پیدا کیا ہے، اور پلک چپکتے ہی وہ پورا ہو جاتا ہے۔ ہم تم جیسے بہت سوں کو ہلاک و برباد کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی سبق لے کر نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے وہ سب کا سب ہمارے رجسٹروں میں لکھا ہوا ہے، غرض ہر چھوٹی بڑی بات ان میں لکھی ہوئی ہے۔ فرائض الہیہ کے ادا کرنے اور خدا کی ناراضگی سے ڈرنے اور بچنے والے متقین یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ سچی اور حقیقی اعلیٰ عزت کی جگہ اس بڑے صاحب اقتدار بادشاہ حقیقی کے قریب۔ سورہ رحمان مدنی، آیات 78 رکوعات 3۔ لفظ رحمان سے شروع ہونے والا سورہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ خدا رحمان یعنی سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والے ہی نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا بیان کرنا سکھلایا۔ سورج اور چاند ایک معین حساب کے ماتحت چل رہے ہیں، اور بیلیں، سبزیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، یعنی اسی کے قانون کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اسی نے آسمان کو اونچا کیا اور توازن قائم رکھنے کا اصول مقرر کیا تاکہ تم توازن قائم رکھنے اور تولنے میں گڑبڑ نہ کرو، اور تم انصاف کے ساتھ ٹھیک طریقے پر تولا کرو اور تولنے میں دوسروں کا نقصان نہ کیا کرو۔ اور زمین کو اس نے تمام مخلوق کے لیے بنایا جس میں طرح طرح کے پھل ہیں۔ کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے دانے اور غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی، یا جو پتوں کے اندر بھی ہوتے ہیں اور خوشبودار پھول میں بھی۔ اور تم دونوں جن اور انسانوں اپنے پالنے والے مالک کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خدا نے آدمی کو سوکھی، سڑی اور ٹھیکرے کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، اور جنوں کو خالص آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو اے جن اور انسانوں، تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو خدا دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پالنے والا ہے، تو تم دونوں جن اور انسانوں اپنے پالنے والے مالک کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو سمندروں کو بہا دیا کہ ایک دوسرے سے مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ دونوں آگے نہیں بڑھتے۔ تو تم دونوں اپنے مالک کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سمندروں سے چھوٹے اور بڑے موتی نکلتے ہیں۔ تو اے جنوں اور انسانوں، تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کی قدرت کے کن کن کمالات اور نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے قبضے میں ہے وہ پانی کے جہاز جو پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ بس اے جنوں اور انسانوں، تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن احسانات اور نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہر شخص جو زمین پر ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے، اور باقی رہے گا تمہارے پالنے والے مالک کا چہرہ جو بزرگی اور عزت والا ہے۔ پس اے جنوں اور انسانوں، تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن کمالات اور نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ زمین اور آسمانوں میں جتنے ہیں سب اسی سے سوال کرتے ہیں۔ ہر دن اس کی ایک خاص شان ہے، یا وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں رہتا ہے۔
بس اے جنوں اور انسانوں، تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کی کن کن خوبیوں اور نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اے جنوں اور انسانوں، بہت جلد ہم تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، پھر ہم دیکھ لیں گے کہ تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن احسانات اور نعمتوں کا انکار کرو گے۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ۔ نہیں بھاگ سکتے سوا اس کے کہ اس کے لیے بڑا زور چاہیے، تو تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کی کن کن قدرتوں اور نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اگر تم بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، تو تم اسے اپنے اوپر سے نہ ہٹا سکو گے۔ تو اے جنوں اور انسانوں، تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کی کن کن قدرتوں اور نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ گلاب کے پھول یا لال چمڑے کی طرح سرخ ہوگا؟ تو اے جنوں اور انسانوں، تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کی کن کن قدرتوں اور نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی آدمی اور جن سے اس کے گناہ پوچھے جانے کی کوئی ضرورت ہی نہ ہوگی۔ وہ تو مجرموں کے اترے ہوئے چہرے، خوف زدہ گھومتی آنکھیں، گھبرائی ہوئی صورتیں، چھوٹتے پسینے، بولتے اور کانپتے ہاتھ پاؤں، لرزتے ضمیر خود بتا دیں گے کہ یہ مجرم گنہگار ہیں۔ پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے مالک کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ وہاں مجرم تو صرف اپنے چہروں ہی سے پہچان لیے جائیں گے، اور پھر وہ اپنی پیشانی کے بالوں اور ٹانگوں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ پھر تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس وقت کہا جائے گا، لو یہی تو وہ جہنم ہے جس کو مجرم گناہگار لوگ جھوٹ قرار دیا کرتے تھے۔ تو اب وہ اسی جہنم اور سخت کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگاتے رہیں گے۔ پھر تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مگر ہر وہ شخص جو اپنے پالنے والے مالک کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اس کے لیے دو دو گھنے سرسبز و شاداب جنت کے باغ ہوں گے۔ تو اے جنوں اور انسانوں، تم دونوں اپنے مالک کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ باغ خوب ہری بھری شاخوں سے لدے پھندے ہوں گے، یا جن میں رنگ برنگ کی چیزیں ہوں گی۔ تو تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن انعامات کا انکار کرو گے؟ ان دونوں باغوں میں دو دو چشمے بہتے ہی چلے جائیں گے، تو تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن انعامات اور احسانات کا انکار کرو گے؟ اور ان دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہوں گی۔ پھر تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن انعامات کا انکار کرو گے؟ وہ جنتی گاؤ تکیوں سے لگے ہوئے ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر ریشم کے ہوں گے، اور ان دو باغوں کے پھل بہت ہی قریب ہوں گے۔ پھر تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن انعامات اور احسانات کا انکار کرو گے؟ پھر ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی آدمی یا کسی جن نے چھوا بھی نہ ہوگا۔ تو تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن انعامات کا انکار کرو گے؟ وہ حوریں ایسی خوبصورت ہوں گی جیسے چمکتے ہیرے یا بڑے بڑے موتی ہوں۔ پھر اے جنوں اور اے انسانوں، تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن انعامات کا انکار کرو گے؟ اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اے جن و انس، تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن انعامات کا انکار کرو گے؟ پھر ان دو جنتوں کے باغوں کے علاوہ بھی دو اور جنتیں ہیں، تو تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن انعامات کا انکار کرو گے؟ وہ دونوں باغ گہرے سبز رنگ کے ہوں گے۔ تو آخر تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کی کن کن انعامات کا انکار کرو گے؟ ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہوں گے جوش مار کر فواروں کی طرح ابلتے ہوئے۔ تو تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن انعامات کا انکار کرو گے؟ ان دونوں باغوں میں بکثرت پھل کھجور اور انار کے ہوں گے۔ تو تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن انعامات کا انکار کرو گے؟ پھر ان نعمتوں کے درمیان اچھی صورت اور اچھی سیرت والی بیویاں ہوں گی۔ پھر تم دونوں اپنے مالک کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی گوری گوری حوریں ہوں گی۔ پھر تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن انعامات
اور احسانات کا انکار کرو گے؟ ان حوروں کو ان جنتوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہ ہوگا، تو پھر تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن انعامات کو جٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز قالینوں اور خوبصورت نفیس اور نادر گدوں اور فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ پھر تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن انعامات کا انکار کرو گے؟ قائم و دائم بڑی برکت والا نام ہے تیرے پالنے والے مالک کا، جو بڑی عظمت، عزت اور بزرگی والا ہے۔ سورہ واقعہ مکی، آیات 96 رکوعات 3۔ ہونے والے واقعے کے ذکر والا سورہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ جب ہونے والا واقعہ قیامت واقعہ ہوگا تو اس کے واقعہ ہونے کو کوئی جھٹلا نہ سکے گا۔ وہ کسی کو نیچا دکھانے والا ہوگا اور کسی کو اونچا کرنے والا ہوگا۔ جب زمین پوری طرح ہلا ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ذرہ ذرہ ہو جائیں گے جیسے وہ فضا میں اڑتے ہوئے بے حقیقت غبار ہیں، اس وقت تم سب 3 گروہ ہو جاؤ گے۔ دائیں طرف والے یعنی عزت والے، اعلیٰ مرتبہ خوش نصیب لوگ۔ دائیں طرف والے تو دائیں طرف والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، یا تم کیا جانو کہ دائیں طرف والے کتنے خوش نصیب ہیں۔ بائیں طرف والے تو بائیں طرف والوں کی بدبختی کا کیا ٹھکانہ، یا تم کیا جانو کہ بائیں طرف والے کتنے بدبخت ہیں۔ اور نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے وہ تو حقیقتاً پوری طرح آگے بڑھ جانے والے ہیں، وہی تو خدا کے خاص مقرب افراد ہیں۔ وہ نعمتوں سے بھری سرسبز و شاداب جنتوں کے گھنے باغوں میں ہوں گے۔ وہ گروہ اگلوں میں سے تو بہت بڑا ہوگا اور بعد والوں میں سے کم ہوں گے۔ وہ سجے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے سامنے ہمیشہ نوجوان رہنے والے لڑکے چکر لگا رہے ہوں گے، شراب کے پیالے اور سراہی اور بہتی ہوئی شراب کے چشمے سے بھرے ہوئے جام لیے ہوئے، جسے پی کر نہ تو ان کا سر چکرائے گا، نہ درد سر ہوگا، نہ ہوش و حواس اڑیں گے۔ وہ لڑکے ان کے سامنے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ ان میں سے وہ جسے چاہیں پسند کر لیں، اور طرح طرح کے پرندوں کا گوشت پیش کریں گے، جو انہیں پسند ہوگا وہ کھائیں۔ اور بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی گوری گوری حوریں ہوں گی، ایسی خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں۔ یہ سب کچھ ان کے کاموں کے صلے کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وہاں وہ کوئی بیکار، بےہودہ، گندی، گنہگار بنانے والی بک بک نہیں سنیں گے۔ جو بات بھی ہوگی وہ ٹھیک ٹھیک ہوگی، یا ہر طرف سے سلام سلام، آداب و تسلیمات ہی کی آوازیں سنیں گے۔ رہے دائیں طرف والے یعنی عزت والے، عالی مرتبہ خوش نصیب لوگ، تو دائیں طرف والوں کی خوش قسمتی کا کیا کہنا۔ وہ ایسی بیریوں کے درختوں میں ہوں گے جن میں کانٹے نہیں ہوتے، اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں کے باغوں میں ہوں گے، اور دور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں میں، اور ہر دم بہتے ہوئے پانی میں، اور بکثرت پھلوں میں ہوں گے، جو نہ تو کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان کے ملنے میں کوئی روک ٹوک ہوگی۔ اونچے اونچے فرشوں، بچھونوں اور بیٹھنے کی جگہوں پر بیٹھے ہوں گے۔ ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طریقے سے یعنی نئے سرے سے ایسا اچھا بنایا ہے کہ جیسا بنانا چاہیے۔ ان کو بالکل کنوارا بنایا ہے، جو اپنے شوہروں کی عاشق یا شوہروں کو اپنا عاشق بنانے والی ہے اور عمر میں برابر ہیں۔ یہ سب کچھ داہنی طرف والے باعزت، اعلیٰ مرتبت خوش نصیب لوگوں کے لیے ہے۔ وہ اگلے لوگوں میں سے بھی بہت سے ہوں گے اور بعد والوں میں سے بھی بہت سے ہوں گے۔ رہے بائیں طرف والے تو بائیں طرف والوں کی بدبختی کا ٹھکانہ وہ سخت گرم ہوا کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور بہت کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ تو ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دہ ہوگا، یا جو نہ تو ٹھنڈا ہوگا اور نہ عزت والا ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے بڑے عیش و عشرت میں خوشحال تھے، جو بڑے گناہ پر ہٹ دھرمی سے اصرار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور صرف مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا پھر سے دوبارہ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ کہیے بے شک اگلے پچھلے سب کے سب ضرور اکٹھے کیے جائیں گے،
جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ پھر اے جھٹلانے والے گمراہو، تم زقوم کے درخت سے کڑوے پھل کھاؤ گے اور اسی سے اپنا پیٹ بھرا کرو گے، پھر اس پر گرم کھولتا ہوا پانی پیو گے، وہ بھی بری طرح انتہائی پیاسے اونٹ کا پینا ہوگا، جیسے وہ خٹر خٹر تیزی کے ساتھ پیتے ہیں۔ یہی ان کی مہمانی کا سامان ہوگا بدلہ ملنے کے دن۔ ہم ہی نے تو تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ یا پھر تم کیوں نہیں مانتے؟ اچھا تم نے کبھی غور کیا کہ جو نطفہ تم عورتوں میں منتقل کرتے ہو تو کیا تم اس سے بچہ بناتے ہو؟ سورہ حدید مدنی، آیات 29 رکوعات 4، لوہے کے ذکر والا سورہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یعنی اللہ کی پاکی اور بے عیبی کو بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور یہ کہ وہی زبردست طاقت والا، عزت والا اور بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی سلطنت اسی کے لیے ہے، یا وہی زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے؟ وہی زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی ہے اور چھپا ہوا بھی، اور وہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر تخت شاہی عرش پر متمکن ہوا، یعنی اس کی حکومت کائنات پر جاری اور ساری ہوئی۔ وہ اسے بھی جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے، اور اسے بھی کہ جو زمین سے نکلتا ہے، اسے بھی جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، اور اسے بھی جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، یعنی کسی جگہ تم اس کے علم، قدرت، حکومت، تدبیر اور انتقام سے باہر نہیں ہو سکتے۔ تم جو کام بھی کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے، اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کے لیے ہے، اور تمام معاملات فیصلوں کے لیے اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں اور سینوں کے اندر کے رازوں تک کا خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ اسی لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مانو، اور اس مال میں سے خیرات کرو جس کا دوسروں کے بعد خدا نے تمہیں مالک بنایا ہے۔ تو جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے، یعنی خدا و رسول کو دل سے مانیں گے اور خیرات کریں گے، تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے پالنے والے مالک پر ایمان لانے کی طرف بلا رہا ہے، اور وہ تم سے عہد بھی لے چکا ہے اگر تم واقعی ماننے والے ہو۔ وہی اللہ تو ہے جو اپنے خاص بندے پر صاف صاف کھلی ہوئی واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ تمہیں کفر، گمراہی اور برائیوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت، ایمان اور عمل صالح کی روشنی میں لے آئے۔ اور حقیقتاً وہ تم پر نہایت شفیق، مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمان سب آخر میں اللہ ہی کے رہ جائیں گے۔ تم میں سے جو لوگ فتح مکہ کے بعد خیرات اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خیرات کی اور جہاد کیا۔ ان کا درجہ فتح کے بعد خیرات اور جہاد کرنے والوں سے کہیں بڑا اور بڑھ کر ہے۔ یوں تو خدا نے بھلائی کا وعدہ تو سب ہی سے کر رکھا ہے، یعنی یوں تو دونوں اجر کے مستحق ہیں، لیکن فتح سے پہلے خیرات اور جہاد کرنے والوں کا مرتبہ کہیں زیادہ ہے۔ اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھاتا چلا جائے، اور اس کے لیے بہت عزت والا پسندیدہ اجر بھی ہو۔ جس دن تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے بھی ہوگا اور ان کے دائیں طرف بھی دوڑ رہا ہوگا، کیونکہ وہاں مومنین کا ایمان اور عمل نور میں تبدیل ہو جائے گا اور ان کی شخصیتیں جگمگا اٹھیں گی۔ ان سے کہا جائے گا تمہیں آج یہ جنت کے سرسبز و شاداب گھنے باغات مبارک ہوں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔
جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور عورتیں ان لوگوں سے کہیں گے جو خدا و رسول کو دل سے مانتے تھے کہ ذرا ہماری طرف بھی دیکھ لو یا ذرا ہمارا انتظار کر لو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ تو ان سے کہا جائے گا واپس جاؤ، پیچھے ہٹو، کوئی اور نور ڈھونڈو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر تو رحمت ہی رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہی عذاب۔ وہ مومنوں کو پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں تھے، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود گمراہی میں ڈالے رکھا تھا۔ تم نتیجہ نکلنے کے انتظار میں ٹھہرے رہے، یعنی ایمان نہ لائے اور یہی انتظار کرتے رہے کہ دیکھیں ایمان لانے میں دنیاوی فائدہ ہوتا ہے یا کافر رہنے میں، یا تم شک و شبے میں پڑے رہے، جھوٹی توقعات، امیدیں اور آسرے تمہیں دھوکہ دیتے رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف کا حکم اور فیصلہ آ گیا، یعنی یا تو تمہاری موت آ گئی یا اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ غرض آخر وقت تک تمہیں اس بڑے دھوکے باز شیطان نے اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا، تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ یا معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے ابدی حقیقتوں کا انکار کیا تھا۔ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی دوزخ تمہاری آقا، مالک اور سرپرست ہے، یا وہی تمہارے لیے موزوں جگہ ہے اور یہی بدترین انجام ہے۔ کیا ابدی حقیقتوں کو دل سے ماننے والے مومنین کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور اس حق سے جو اترا ہے، مراد قرآن سے، متاثر ہو کر جھک جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر لمبی مدت گزرنے پر ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر بدکار ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہی زمین کو اس کے بے جان ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے یہ نشانیاں اور دلیلیں واضح طور پر پیش کر دی ہیں، شاید کہ اب تم عقل سے کام لو۔ حقیقت یہ ہے کہ اچھے کاموں پر خرچ کرنے والے مرد اور اچھے کاموں پر خرچ کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرضہ دیا ہے، یقیناً اس مال کو ان کے لیے کئی کئی گنا بڑا چڑھا کر اضافہ کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے اس کا بہترین باعزت پسندیدہ معاوضہ بھی ہوگا۔ غرض جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مانتے ہیں، وہی اپنے پالنے والے مالک کے نزدیک صدیق یعنی بہت سچے دل سے، حق کو ماننے والے اور قول و عمل کے سچے، اور شہید یعنی حق کے گواہ ہیں۔ ان کے لیے ان کا اجر و معاوضہ بھی ہے اور ان کا نور بھی، یعنی ان میں سے جو جس مرتبے کا سچا اور حق کا گواہ ہوگا اسی درجے کا معاوضہ اور نور اس کو ملے گا۔ اور جن لوگوں نے ابدی حقیقتوں کا انکار کیا یا کفر کیا اور ہماری آیتوں، دلیلوں، باتوں اور نشانیوں کو جھٹلایا، تو وہی لوگ جہنمی ہیں۔ خوب جان لو، یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں، کہ یہ ایک کھیل کود اور تماشا ہے اور دل لگی ہے، بناؤ سنگار یا ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے، آپس میں ایک دوسرے پر اترانا، فخر کرنا ہے اور ایک دوسرے سے مال اور اولاد میں بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس زندگی کی مثال تو بس ایسی ہے جیسے بارش ہو اور اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کسان خوش ہو جائے، پھر وہی کھیتی پک جائے اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ کھیت خشک ہو کر پیلا ہونے لگے، پھر وہ سوکھ کر چورا چورا ہو جائے یا بھس بن کر رہ جائے۔ اس کے برعکس آخرت کی زندگی وہ جگہ ہے جہاں کچھ لوگوں کے لیے تو سخت سزا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے اللہ کی معافی بھی ہے اور اس کی خوشنودی بھی، جبکہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اپنے پالنے والے مالک کی معافی، رحمت اور جنت کی طرف، جس کی چوڑائی وسعت آسمان اور زمین کی چوڑائی اور وسعت کے برابر ہے، یعنی بے انتہا وسیع ہے، جو ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں کو دل سے مانے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل و کرم والا ہے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین پر یا تمہاری جان پر اترے اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں نہ لکھ رکھا ہو۔ یقیناً یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سب اس لیے کیا ہے تاکہ تم
اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے بے حد افسوس نہ کرو، اور جو کچھ تمہاری طرف آئے اس پر پھول نہ جاؤ۔ اللہ کسی اترانے والے، اپنے کو بڑی چیز سمجھنے والے اور فخر کرنے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا، جو خود بھی کنجوسی سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی پر آمادہ کرتے ہیں۔ اب جو بھی حق سے منہ موڑے گا تو اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں، یا خدا کی کوئی حاجت لوگوں سے اٹکی ہوئی نہیں، اور خدا ہر تعریف کا حقدار ہے، اس لیے اس کے ہاں اچھی صفات رکھنے والے لوگ ہی مقبول ہو سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے پیغمبروں کو صاف صاف کھلی روشن اور واضح دلیلوں، نشانیوں اور ہدایتوں کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب مراد قانون حیات اور میزان یعنی توازن اور اعتدال کا معیار بھی اتارا، تاکہ لوگ انصاف اور عدالت کو قائم رکھیں۔ اور ہم نے لوہا بھی اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، تاکہ اللہ جان لے کہ کون بے دیکھے خدا اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ حقیقتاً خدا بڑی طاقت والا اور غالب آنے والا زبردست ہے۔ بے شک ہم ہی نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور انہی دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، تو ان میں سے کچھ نے تو ہدایت قبول کی اور ان میں سے اکثر بدکار اور نافرمان ہو کر اللہ کی اطاعت کے دائرے سے نکل گئے۔ پھر ان کے پیچھے پیچھے ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے، اور سب کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو بھیجا۔ انہیں ہم نے انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے ہمدردی کرنا، ترس کھانا، رحم کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، ملنساری اور مہربانی رکھ دی، اور رہبانیت یعنی دنیا کے فتنوں اور اپنے نفس کی کمزوریوں سے ڈر کر دنیا کی عملی زندگی کو چھوڑ دینا اور جنگلوں پہاڑوں میں جا بیٹھنا کو انہوں نے خود ایجاد کیا۔ ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشی کے حاصل کرنے کی طلب میں انہوں نے اپنے آپ یہ بدعت پیدا کی، یا جبکہ ان میں اللہ کو خوش کرنے کی طلب رہنا چاہیے تھی۔ پھر انہوں نے اس رہبانیت کی پابندی کا بھی جو حق تھا اس کا پورا خیال نہ رکھا، یعنی دوہری غلطی کی۔ ایک تو خود اپنے اوپر سخت پابندی عائد کی، پھر ان پابندیوں کو بھی پورا نہ کیا۔ بس ہم نے ان لوگوں کو جو دل سے ایمان لائے تھے ان کا معاوضہ عطا کیا، مگر ان میں کے زیادہ تر لوگ بد کردار اور بد اعمال ہیں۔ اے وہ لوگ ہو جو اپنی حقیقتوں کو دل سے مانتے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، یعنی تم فقط زبان سے نبوت کا اقرار نہ کرو بلکہ سچے دل سے ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو۔ یا اے وہ لوگ ہو جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدا کا رسول مانو۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا کرے گا، اور تمہارے لیے ایک ایسی روشنی پیدا کر دے گا کہ تم اسے ساتھ لیے چلو کرو گے، یا جس کی روشنی میں تم چلو گے پھر وہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ سب کچھ اللہ تمہیں اس لیے عطا کرے گا تاکہ اہل کتاب یہ جان لیں کہ انہیں اللہ کے فضل و کرم پر کسی قسم کی کوئی اجارہ داری نہیں، اور یہ کہ اللہ کا فضل و کرم خود اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل و کرم والا ہے۔ یا تم مسلمانوں کو بھی نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا